ہماری پاکستان کی عدالتوں سے انصاف ملا اور میں بہت شکر گزار ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کا اور آنریبل ججز جنہوں نے فواد صاحب کا کیس سنا کہ ابھی بھی انصاف زندہ ہے اور ہمیں عدالتوں سے ہی انصاف ملا ہے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے وکلا کا, میڈیا ٹیم کا, جو ہماری میڈیا ہاؤسز ہیں اور جتنے بھی کارکن ہیں پاکستان سے جو یہاں پہ آئے ہیں اور فواد چودھری صاحب اور آج میرے ساتھ اس دکھ کے غم میں کھڑے رہے ہیں, ان کی میں بہت مشکور ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آج فواد کو گھر لے کے جاؤں گی اور میں فواد کو گھر لے کے جا رہی ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج وہ عزت سے گھر جا رہے ہیں. ابھی تک ان پہ فرد جرم اور کسی قسم کا چلان فائل نہیں ہوا ہے, تو یہ ابھی ان کی بیل صرف ایکسیپٹ کی گئی ہے. اور بہت بہت مشکور ہوں میں پورے پاکستان کا, ماؤں کا, بہنوں کا, جس نے مجھے سپورٹ کیا ہے, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. ابھی میں اور میری بیٹیاں اڈیالہ جا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ پلیز وہاں پہ آئیے اور ان کا استقبال کرتے ہیں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فواد چودھری صاحب کو سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. جس دلیری کے ساتھ انہوں نے اس ظلم کا سامنا کیا, بربریت کا سامنا کیا, اور میں اپنی عدالتوں کا, اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ججز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملا کہ جب ریاست جو تھی وہ زیادتی کرنے پہ آئی تو ہمیں الحمدللہ آج عدالتوں سے انصاف ملا اور یہ بہت بڑی فتح ہے. دیکھیں آزادی ہے, یہ جو بولنے کی آزادی ہے, ہر جمہوری مہم میں, ہر جد و جہد میں اس کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت سارے فواد چودھری جو ہیں وہ آج اس فیصلے سے بچیں گے, کیونکہ جس طرح سے فواد چودھری نے سامنا کیا اور جس طرح سے انصاف کے تقاضے آج پورے کیے گئے وہ مثالی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صرف ضمانت ہی نہیں, یہ جو بالکل بے بنیاد کیس فواد کے اوپر بنایا گیا ہے اس کیس کو بھی ختم کیا جائے گا. اور جو آپ کو میں یہ بھی بتاؤں, فریولس FIR فائل کرنے کے اوپر ہمارے قانون میں سخت سزائیں درج ہیں. میں اپنی اعلیٰ عدالتوں سے یہ احترام سے اپیل کروں گا کہ فریولس FIR جب درج کی جاتی ہے تو اس کے اوپر, اس کے اگینسٹ جو سزائیں اور قوانین ہیں ان کو بھی لاگو کرنا اب شروع کریں اور اس پریکٹس کو بھی شروع کریں. بہت شکریہ. فیصل بھائی بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس وقت پورا پاکستان انصاف ہی مانگ رہا ہے, اور اگر انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم نہیں ہوگا تو معاشرہ تباہ ہوگا. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم سے پہلے وہ قومیں برباد کی گئیں جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا. یہاں اگر فواد ترجمانی کر رہے ہیں تو وہ ہر اس آواز کی ترجمانی کر رہے ہیں, وہ ہر اور یہ سفر لمبا ہے. یہ جدوجہد عمران خان صاحب نے شروع کی انصاف کے لیے, پارٹی کا نام ہی رکھا تحریک انصاف, انصاف کے لیے یہ تحریک ہے. اور ابھی ہم نے اس سفر میں آگے جانا ہے, منزل پہ پہنچنا ہے, اور امیر غریب معروف عام آدمی سب کے لیے برابر ہو. ہم نے آواز اٹھائی, چیف جسٹس صاحب آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں نوٹس لیں اور پاکستان بھر کی جیلوں میں دیکھیں کتنے غریب لوگوں کے, بے گناہوں کے بچے جو ہیں وہ قید میں اور کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. سب کے لیے برابر ہونا چاہیے انصاف. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, جو بڑے بڑے چور اور ڈاکو ہیں جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی, منی لانڈرنگ کی, ان کو ہم حکمران بنا دیتے ہیں. تو یہ کبھی بھی معاشرہ آگے نہیں جا سکتا جب تک انصاف نہ ہو. اس پورے معاملے میں ٹارگٹ عمران خان ہے, عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہر لحاظ سے عمران خان کے پیچھے ہیں وہ, یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی جان کی حفاظت کی ہے اور نئی زندگی عطا فرمائی ہے, اور انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے لیے, اس قوم کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں, مقابلہ کرتے رہیں گے. اور عمران خان کے ساتھ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی, اور انصاف کے لیے یہ جد و جہد تب بھی جاری رہے گی جب انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک بار پھر 2/3 اکثریت لے کے وزیر اعظم بھی بن جائیں گے, تب بھی ہماری انصاف کے لیے جد و جہد جاری رہے گی. جی بہت بہت آپ لوگوں سے میری ایک آخری ریکویسٹ ہے کہ پلیز سب اڈیالہ آ جائیں سو وی کین ویلکم ہم پراؤڈلی. اینڈ بیٹیاں بھی ادھر میں لے کے جا رہی ہوں, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم تمہارے ساتھ ہیں. پراؤڈ ٹو بی فواد چودھری.